بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ ویلکم ٹو آور چینل اسلامک اسٹف. تو آپ بھی فرشتے مت بنیے. اوکے, یو ہرڈ اٹ رائٹ. ڈونٹ جسٹ فالو اٹ کیونکہ یہ میں کہہ رہی ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایک آیت میں یہ ذکر نہیں کیا ہے انسان کے حوالے سے کہ انسان کو فرشتوں کی طرح بننا چاہیے, کہ انسان کو فرشتوں کی طرح اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے, غلطیاں نہیں کرنا چاہیے, یا وہ پیورٹی ایکوائر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بالکل ڈفرینٹ کنسٹرکشن مٹیریل سے بنایا ہے جو کہ نور ہے, اور انسان کو پولز اپارٹ دوسرے مٹیریل سے بنایا ہے جو کہ مٹی ہے. اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہی چلے گا اللہ نے انسان کو ایک مختلف اور اہم مقام دیا ہے جو کہ فرشتوں سا نہیں ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیز یا ان کی رسپانسبلٹیز یا ان کے جو احکام اللہ کی طرف سے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. کیونکہ انسان کے پاس 3 چیز ایسی ہیں, 3 کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دی ہے. وہ صرف اور صرف مخلص انسانوں کو عطا کی گئی ہے. اسی لیے انہی 3 کوالٹیز کے بنا پہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈفرینٹ رویہ اور ڈفرینٹ رزلٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے, اور اسی لیے ہمارے حساب کتاب ہوں گے اور ہمارے لیے جنت اور دوزخ کا مقام بنایا گیا ہے آخرت میں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 ڈفرینٹ مقصد کے ساتھ, 2 ڈفرینٹ پرپس کے ساتھ بنایا ہے. تو ظاہر ہے اگر 2 مختلف چیزیں ہیں تو ان کے جو کیریکٹرسٹک ٹریٹس ہوں گے, جو بیسک کیریکٹرسٹک ٹریٹس ہوں گے جس کو انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے اور فرشتوں کے لیے بنایا ہے, تو وہ بھی مختلف ہوں گے. فرشتوں کی ایک سیپریٹ کیبنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور ان کے کچھ اسائنمنٹس ہیں, کچھ کام ہے, کچھ ڈیوٹیز ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو الاٹ کی گئی ہے, اسائن کی گئی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے فرشتے ہوتے ہیں, اسی طرح قیامت آئے گی تو کوئی فرشتہ سر پھونکے گا. فرشتے ہمارے کندھوں پہ ہیں, اللہ نے لگایا, جو ہماری اچھے کام اور برے کام کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. پلس فرشتے جو ہیں جبریل علیہ السلام بھی ایک آرک اینجل ہیں, فرشتے ہیں جو وحی لاتے ہیں. فرشتے جنت اور دوزخ کے دروازے پر بھی ہیں. فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز ہیں, اور فرشتوں کا کام ہے اللہ کی اطاعت کرنا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں دیا ہے, وہ سلیکٹ نہیں کر سکتے, وہ چوز نہیں کر سکتے. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم انسانوں کی بات کریں, اب انسانوں کا پرپس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بتایا, آیت نمبر 30 میں, اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا, جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے انسان کو بنایا زمین میں ایک خلیفہ. اب ظاہر ہے اب ہماری پرپس آف کریشن, ہماری جو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اللہ کی طرف سے وہ ڈفرینٹ ہے جو فرشتوں کو اسائن کی گئی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیپریٹ کیریکٹرسٹکس دیے, اور اب آتی ہے وہ 3 کیریکٹرسٹک ایسی جو فرشتوں میں نہیں ہیں اور جو انسانوں میں ہیں, اور ہم کو اسی کیریکٹرسٹک کو, اسی پہ اپنے آپ کو بلڈ کر کے, اپنی چوائسز بنا کر کے اپنی آخرت کو سیکیور کرنا ہوگا کہ ہم جنت انشاءاللہ جنت کے باغات انجوائے کریں, نہ کہ ادروائز, گاڈ فوربڈ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی زمین پر خلیفہ بنایا, اور اسے ارادہ انٹینشن, نیت جس کو ہم کہتے ہیں, فرسٹ چیز ارادہ دی. سیکنڈ از عقل کو آپ انٹلیکٹ کہیے, ذہن کہیے, اور تیسری چیز ہے انتخاب از یور چوائس, دا فری ول اور یور ول ٹو چوز. تو یہ 3 چیز اللہ نے انسان کو دی ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے, اور یہی 3 چیز انسان اور فرشتوں میں ایک لائن ڈرا کرتی ہے جس کو ہم کو اپنے اوپر کام کر کے, اپنے ذہن سے, اپنے ارادے سے اور اپنے انتخاب سے اپنی آخرت سیکیور کرنی ہے اور اپنی یہ زندگی سیکیور کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں اپنی جگہ بنانی ہے.
تو آگے سے کوئی آپ کو کہے کہ فرشتے بنے، یا کوئی آپ سے کوئی مسٹیک ہی ایکسپیکٹ ہی نہ کرے، یا کوئی آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ آپ اپنے سارے کام پرفیکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ کرے، یہ چیز از کوائٹ امپاسبل. ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم ایسے ہیومن بینگ ہیں جو غلطی کریں گے. لیکن دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہم کو لوٹ کے کدھر جانا ہے. یہاں سے یہی ارادہ ہم کو کرنا ہے کہ غلطی ہم سے ہو گئی، ہم نے ریئلائز کیا، پھر ہم ایک ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، پھر ہم ایک چوائس کریں گے جو کہ انتخاب کریں گے، اور وہ چیز ہم کو کہاں تک، اپنے عقل سے کہاں تک جائے گی، اللہ تعالیٰ تک جائے، اور اللہ تعالیٰ کا پلیجر حاصل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطاعت گزار بنایا ہے، جو ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے پاس انسانی جذبات یا ارادے کا اختیار نہیں ہوتا. انسان کو آزاد ارادہ دیا گیا ہے، جس سے وہ اپنے اعمال اور فیصلے خود کرتا ہے، اور یہی اس کا امتحان ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ، ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، جو کہ سورہ ملک میں آتی ہے. اس کا ایک ایسنس جو قرآن میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، بعض دفعہ تو کیا گیا ہے، لیکن ایک جگہ جو میں کوٹ کرنا چاہوں گی وہ سورہ الانسان میں ہے، آیت نمبر 2 اور 3 میں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان اور ارادے کا اختیار دیا ہے، امتحان دیا ہے اور ارادے کا اختیار دیا ہے. تو اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے: ہم نے انسان کو نطفہ کے اختلاط سے پیدا کیا، اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب چاہے شکر گزار بنے یا ناشکر بنے. فرشتوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ روم نہیں دیا ہے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ روم دیا ہے. اسی لیے ہمارا امتحان ہوگا، اسی لیے ہمارا حساب کتاب ہوگا، اسی لیے ہمارے لیے جنت اور جہنم کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے کہ انسانوں کو جنت اور جہنم ہی میں ڈالے گا. فرشتے نہیں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. وہ ساری چیزوں کا پلیجر اور ان ساری چیزوں کا پین جو آخرت میں ہے وہ انسانوں کو ہی بیئر کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس ایسی چیز تھی، وہ ول تھی، وہ چوائس تھا، وہ ارادہ، وہ انتخاب اور وہ عقل تھی جو چاہیے ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی، اور آپ بھی آگے سے اس چیز کو کنسیڈر کریں گے وائل تھنکنگ اباؤٹ فرشتے. یہ فرشتے ایسے ہیں، یا ہم ان کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہوں. لیکن ہم کو اپنی خصوصیت سمجھنی ہوگی اور اس پہ اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہوگا تاکہ ہماری آخرت اللہ کو پلیز کرنے والی. سو ود دس میسج آئی ایم سائننگ آف. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویری سون. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ.